اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، 5واں حصہ۔ رات کے وقت گھر میں سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت ابو زبیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا، آپ کو کیا شکایت ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے لیے طبیب کو نہ بلا لاؤں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ طبیب ہی نے یعنی اللہ ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا میں آپ کے لیے بیت المال سے عطیہ نہ مقرر کر دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ عطیہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا آپ کو میری بیٹیوں پر فاقے کا ڈر ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو کہہ رکھا ہے کہ وہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا، لہٰذا عطیے کی ضرورت نہیں۔ حیات الصحابہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔